أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخ الدستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد ناظر الحقاني. مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. İnsan oğlu dünyada nasıl بنی آدم olması lazım diyor. انسانیت Ben کی ایسی کیفیت ہونی چاہیے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، korkuyla بین الخوف والرجاء. şey yapacaksın. وہ کہتے ہیں کہ ڈر اور امید کے بیچ میں Nefsini آپ کی ایسی کیفیت ہونی چاہیے. sevindirmeyeceksin. Onu اپنی نفس کو خوش نہیں کریں گے، آپ اس کو korkuyla Allah'tan ہمیشہ خوف میں رکھیں گے اللہ کے. akıbetimizden اس کو اس کے ختم ہو جانے کا ümit Allah'tan, ڈر ہونا چاہیے. ümit Allah'tadır. پھر ہمیں اللہ سے امید ہونی چاہیے. جو لوگ اللہ Günaha girmiş olur da, سے امید کھو دیتے ہیں çünkü انہوں نے گناہ کیا ہے، imanı zayıflamış oluyor. کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا. Bu dünyada başka اس دنیا میں ümit اور کوئی چیز Allah'tan başka نہیں ہے جس سے آپ امید لگا سکیں سوائے اللہ کے. uman yanlış جو دوسری چیزوں سے yola امید girmiştir. لگاتے ہیں وہ غلط راستے پر چل پڑے ہیں. Allah'tan, Allah'ın اللہ کی عظمت کے سامنے karşısında korkuyla ہمیں غلطی کرنے سے ڈرنا چاہیے، نہیں تو bir hata اللہ عز و جل korkmaktır. مومنین کو Allah ڈراتا Azze ve نہیں Celle ہے، korkutmaz, müminleri korkutmaz, onlara rahmetle, ان کو ڈراتا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے. ama müminin korkusu ben edep مگر ایک مومن کا ڈر یہ ہے کہ وہ karşı mahcup olmayayım diye. ادب میں رہتے ہوئے عمل کرے Korkar mümin olan. جس سے کہ وہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو. Allah'ı hatırlar. اس لیے Allah ایک مومن ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. naziridir. اللہ حاضری، اللہ شاہدی، اللہ ناظری. وہ کہتا Her ہے zaman bizden اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھتا ہے şahitlik اور eder veya وہ müminin kalbinde گواہ ہے. bu یہ ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے. bunlardır yani. Allah Azze تو ve یہ Celle چیز مومن کے دل میں ہوتی ہے اور kalbinde اللہ عز و جل ہمیشہ مومن کے دل میں ہوتا ہے. Allah'ın hoşlanmadığı, Allah Azze ve Celle'nin تو وہ اس hoşlanmadığı چیز سے bir ڈرتا hareket ہے yapmayın کہ وہ diye. کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے جو Reca dedi, جو اللہ کو ناخوش کرے. Allah'ın وہ ہمیشہ rahmetini اللہ کی umar رحمت ve تلاش yaptığı رہے ہوتے ہیں. hatalardan dolayı تو کیونکہ انہوں نے جو بھی غلطی کی ہوتی ہے چھوٹی یا بڑی affını تو وہ امید کرتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف فرمائے گا rahat اور سکون سے زندگی گزارتے ہیں اس طرح سے. نہیں تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اس کی عظمت کو نہیں مانتے، ان کا ڈر دوسرا ہے. ان کا ڈر ہے کہ ان کو کچھ نہ ہو، ان کی نفس کو کچھ نہ ہو، ان کا رزق رک نہ جائے، انہیں اپنی زندگی کا ڈر ہوتا ہے، اپنی صحت کا ڈر ہوتا ہے، ہر چیز کا ڈر ہوتا ہے. اور اگر آپ امید کی بات کریں تو ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے. وہ جہنم میں رہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. bazı insanlar der işte کچھ لوگ کہتے ہیں کہ cehennem cennet yok diyor, hep burada yaşarız. Burada yaşayacağız. کوئی جہنم یا جنت نہیں ہے، Ancak ہم سب کچھ یہیں پر جیتے cehennemleri ہیں. burada hem تو جو یہ ahirette کہتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ آپ جو یہاں پر جئیں گے وہ آپ کی جہنم ہے. تو آپ جہنم میں رہیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
اس دنیا میں جنت نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے مومنین کے لیے۔ یہ جنت ہو سکتی ہے کافر کے لیے، مگر یہ جنت اس طرح سے نہیں ہے جیسی جنت ہم جانتے ہیں، یہ اصل میں جہنم ہے ان کے لیے۔ مگر ایک مومن کے لیے یہ جنت نہیں ہے، حالانکہ یہ جنت نہیں ہے تو یہ جہنم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، اس کی محبت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مومن ہر چیز کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے لیے یہ جنت جیسا ہے۔ وہ مطمئن ہے، اس کا دل سکون سے ہے، چاہے آس پاس کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو، مگر جب تک سکون ہے دل میں اس کے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت جیسا بنا دیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک بن جا، ایسا کہا گیا۔ اور اس پہاڑ نما آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغیچہ بن گیا اور آگ رک گئی ان کے لیے۔ تو ضروری یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا۔ جو یہ کرتے ہیں وہ سکون والے اور خوش لوگ ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔